جھٹلایا آپ کی قوم نے کتاب اللہ کو، آپ عذاب کو، حالانکہ حق ہے۔ فرما دیجئے میں تم پر محافظ نہیں ہوں، ہر خبر کا وقت متعین ہے، ان قریب تم جان لو گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مشرکین بھی جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں، حالات میں گھرتے ہیں اور اتنی پریشانی میں ہوتے ہیں کہ ان کے دل بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں تضرعا و خفیہ، آہوزاری کے ساتھ، آہستہ آہستہ، اور یہ اپنے اندر عہد کرتے ہیں لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم اس کے فرما بردار شکر گزار بندے بنیں گے۔ لیکن جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے، فرمایا ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو، نافرمانی کرنے لگ جاتے ہو۔ لیکن ساتھ ہی بتایا کہ مصیبت سے نکلنے کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کے قبضے سے نکلے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے کسی قسم کے عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، کہ آپ کی قوم اب بھی جھٹلا رہی ہے۔ اب بِهِ ضمیر کا مرجع، اس کا مصداق، اس میں کئی احتمال ہیں اور سارے احتمال اس کا مصداق بن سکتے ہیں۔ اس سے مراد کتاب اللہ بھی ہے، یعنی آپ کی قوم کتاب اللہ کو جھٹلا رہی ہے۔ اس کا مصداق قیامت کا دن بھی ہے کہ آپ کی قوم قیامت کو جھٹلا رہی ہے، اور اس کا مصداق آنے والا عذاب بھی ہے کہ آپ کی قوم آنے والے عذاب کو جھٹلا رہی ہے۔ یعنی کیونکہ قوم کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کتاب اللہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہے عربی میں، اور ان کے فصحاء بلغاء، فصاحت بلاغت کے امام، وہ اس کے برابر کا کلام نہیں لا سکتے، اس بات کا بھی ان کو پورا یقین تھا۔ لیکن ساتھ ہی کہتے تھے کہ کسی عجمی سے سیکھ کر آتے ہیں اور آ کر ہمیں بتاتے ہیں، جو عجمی ہے وہ اس طرح کا فصیح کلام کیسے کہہ سکتا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ نے نہ مانا تو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا، جیسے پہلی قوموں کے پاس آیا، تو وہ کہتے تھے نہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، نہ آپ کے انکار پر ہمیں عذاب کا خوف ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، آپ کی قوم عذاب کو بھی جھٹلاتی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے قیامت تو آنی نہیں ہے، بس کھانا پینا ہے، دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو یوں یہ قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے۔ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ کے نبی بھی حق ہیں، اللہ کی کتاب بھی حق ہے، اسی طرح نبی کے انکار پر اللہ کا عذاب بھی حق ہے، اور قیامت کا دن بھی حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت متعین کر رکھا ہے۔ اگر کتاب اللہ کا انکار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کا انکار کر رہے ہیں، تو ان مصائب کا وقت بھی متعین ہے۔ فرمایا آپ ان سے یہ فرما دیجئے لست علیکم بوکیل، ان چیزوں کے آنے پر میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں۔ یہاں وکیل محافظ کے معنی میں کیا ہے مفسرین نے، کہ میرے ذمے تمہاری حفاظت نہیں ہے، میں تو منذر ہوں، تمہیں آنے والے عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ قیامت کے دن بھی آنے والا ہے، اگر تم نے نبی کا انکار کیا، کتاب اللہ کا انکار کیا، تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ میں صرف تمہیں ڈرانے والا ہوں، تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں، تمہارے اوپر محافظ نہیں ہوں۔ پھر کہتے تھے کہ اچھا بتاؤ کب آئے گی؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس طرح کے مختلف قسم کے سوال کرتے تھے۔ ایانا یوم الدین، تو فرمایا ان کو بتا دیجئے لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ،
ہر ایک خبر کا ایک وقت متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کب تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، تمہارے پر موت کب آئے گی یہ اللہ کے علم میں ہے، قیامت کس دن واقع ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور وسوف تعلمون، تم ان قریب اس کو جان لو گے، اس لیے کہ جس نے بھی نبی کا انکار کیا، جس نے بھی کتاب اللہ کا انکار کیا، وہ اللہ کی پکڑ میں تو اس نے ضرور آنا ہے، اس کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ان آیات میں 2 آیتیں ہیں، ان آیات میں میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے۔ ایک تو مثبت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، ہم کتاب اللہ پر بھی مضبوط ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مضبوط ایمان رکھتے ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اس دن حساب کتاب ہونے والا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس ایمان کا اور اس نظریے اور عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پھر مکمل ان کے حوالے بھی ہو جائیں، ہم اپنی زندگی کتاب اللہ کے تابع کر دیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بالکل عین مطابق کر دیں، اور ہم قیامت کا استحضار کر کے ہر بول بولیں، ہر کام کریں۔ اگر یہ 3 کام ہم کر لیں تو انشاءاللہ ہماری آخرت بن جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ عموماً بڑی کمزوری پائی جا رہی ہے، نظریات میں بھی کمزوری ہے، اعمال میں تو کمزوری عام ہے، نماز کامل نہیں، زبان سے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، دوسرے کو تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے، حقوق بھی سلب ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے ان نظریات کے باوجود۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان تو ہے لیکن ایمان میں کمال نہیں ہے، یقین تو ہے لیکن یقین میں مضبوطی نہیں ہے۔ اگر ہر وقت ہر کام میں ہمارا یہ استحضار ہو کہ میرے اس بول کا آخر میں سوال ہوگا، میرے اس فعل کا آخر میں سوال ہوگا، اگر ہر کام میں یہ تصور ہو جائے تو پھر میں اور آپ بالکل آخرت کو سامنے رکھ کے اگر زندگی گزاریں گے تو پوری زندگی پرسکون بھی ہوگی، امن سے بھری ہوگی، اور اخلاص سے اور اللہ سے رابطے سے بھری ہوگی، تو اس طرح ہماری زندگی پاکیزہ گزرے گی اور رحمت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَكَذَّبَ اور جھٹلایا بھی اس قیامت یا عذاب کو قوم کا آپ کے قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، قل فرما دیجئے لَسْتُ عَلَيْكُمْ نہیں ہوں میں تم پر بوکیل محافظ وکیل، لِكُلِّ نَبَإٍ ہر خبر کا مستقر وقت متعین ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور عنقریب تم جان لوگے۔